تمہارے قدموں میں ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، اے میری نعرہ تکبیر۔ آپ کے دماغ میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے تو مال رہے گا تب عزت ہوگی۔ آپ کے دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ فارچونر پہ چلیں گے تب عزت ہوگی۔ آپ کے دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ 10 کپڑے میرے گھر میں رہیں گے تب گاؤں والے مجھ کو سلام دعویں گے۔ آپ کے دماغ میں جو یہ بات ہے کہ جب 2-4 بیگھہ زمین میں خریدوں گا تب لوگ مجھ کو مالدار سمجھیں گے۔ پہلے کے مقابلے میں بہت سارا مال آپ کے پاس موجود ہے۔ پہلے تو آپ عید کے دن کپڑے دھو کر کے سکھا کے پریس کر کے پہن کے تب عیدگاہ جاتے تھے۔ پہلے تو آپ جوتے کو اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے۔ پہلے تو آپ کے گھر میں مہمان آتا تھا تو آپ 10 گھر میں جا کر کے انڈا اور مرغی لا کے دال لا کے روٹی بنا کے تب مہمان کا عزت بچاتے تھے آپ۔ لیکن آج پہلے آپ 15 کلومیٹر دور آپ پیدل چل کے ٹرین پکڑنے جاتے تھے آپ۔ لیکن اب تو ہر آدمی کے دروازے پہ گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہے، بلیٹ ہے۔ سائیکل کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پہلے تو ایک سائیکل کوئی خریدتا تھا تو سارا گاؤں دیکھنے آتا تھا اس کو۔ یہ 400 روپے میں ہیرو سائیکل خریدا۔ آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ہیرو سائیکل، نئی سائیکل ہیرو کمپنی کی بنی تھی 45 سال پہلے۔ اس سائیکل کو ہم لوگ غور سے دیکھتے تھے اور گاؤں کے لوگ آ کر دیکھتے تھے۔ اگر کوئی راجدوت خرید لیتا تھا، اس زمانے میں گلیمر پھلیمر کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں راجدوت چلتا تھا۔ وہ راجدوت کوئی خرید لیتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے 5 گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایمبیسیڈر کار چلتی تھی۔ وہ ایمبیسیڈر کار کوئی خرید کے لاتا تھا تو سارا گاؤں نہیں بلکہ 50 گاؤں کے آدمی دیکھنے آتے تھے۔ ایمبیسیڈر کار اس کے پاس۔ اب تو فارچونر 55 لاکھ کی کوئی خرید لے، اس کو بھی دیکھنے پڑوسی تک نہیں آتا ہے۔ پڑوسی بھی دیکھنے نہیں آتا ہے کہ تم فارچونر خریدے ہو کہ کیا خریدے ہو تم۔ پہلے زمانے میں مال نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، چپل ٹوٹی تھی، مگر ایک ہیبت تھی کہ آپ کو سردار مان کے کافی اپنے گھر کے جھگڑے کا فیصلہ آپ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن آج وہ ہیبت ختم ہو گئی، وہ باتیں لوٹ گئی۔ آج وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ فٹ بال بنا، اس کا مطلب ہے کہ عزت نہ مال سے ملتی ہے، عزت نہ سامان سے ملتی ہے، ہیبت نہ مکان سے قائم ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی غلامی بادشاہت دیتی ہے، حضور کی غلامی شہنشاہیت دیتی ہے۔ اب ہم لوگ حضور سے ہٹ گئے۔ اب حضور کیا کہتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب نفس جو کہتا ہے وہ نفس کی پیروی لوگ کر گئے، اس لیے ہم ذلیل اور خوار ہو گئے، ہم سماج میں رسوا ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ یہ زمانہ بدل گیا حضرت اب حضور کے طریقے پر چلنے سے کام نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں سائنس ترقی کر رہی ہے، ترقی کے باوجود سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے پیغمبر نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آپ نہیں پڑھتے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، آپ سنیما دیکھتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قول کی اہمیت دنیا میں کیا ہے۔ لیکن جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے قول کا مہر کیا ہے۔ جیسے آج دنیا کہتی ہے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، پڑھنے سے آدمی طاقتور ہوتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں، مودی جی، پنڈت جی، سارے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھیے، عورت مرد سب پڑھیے، عورتیں پڑھیں گی، عورتیں پڑھیں گی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ سب پڑھیے، سارے لوگ پڑھیے، ہر عورت اور مرد، دیہاتی شہری سب پڑھیے، نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے۔ اور سب جو بھی نیتا آتے ہیں چاہے کچھ معلوم ہو یا نہیں ہو، سب کہتے ہیں شکشا گرہن کیجئے، obtain knowledge، علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ وہی علم حاصل کیجئے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد دلال بن جائیے، انجینئر بننے کے بعد صاحب چور بن جائیے۔ وہی علم حاصل کیجئے کہ منتری بننے کے بعد خزانے کا لٹیرا بن جائیے۔ وہی علم حاصل کیجئے کہ مکھ منتری بننے کے بعد لوگوں کا استحصال کرنے والا بن جائیے۔ اسی علم کی لوگ وکالت کر رہے ہیں، انجینئر کی صورت میں چور، ہیڈ ماسٹر کی صورت میں ڈکیت، ڈاکٹر کی صورت میں دوسروں کی پراپرٹی بچوا کے نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروانے والا، یعنی دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا، اسی علم کی وکالت کرتے ہیں آپ۔
علم کا علم نور ہے، علم روشنی ہے جو آدمی کو اندھیرے سے اجالے کی طرف علم لے آتا ہے. نالج از پاور، نالج از لائٹ. شکشا شکتی ہے، شکشا پرکاش ہے. چاہے بوجھ بھی ہو مگر سب شکشا کی وکالت کرتے ہیں. پڑھیے، پڑھائیے، پڑھنے سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں. بات بالکل سچی ہے. 1,00,000 گن میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ایک سگنیچر میں ہے. وہ طاقت ہے پیڑ. آج اتر پردیش میں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے مدرسے کی ٹیچر کی. ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے. صاحب یہ اپنے دھرم کی شکشا دیتے ہیں. اور 1.5 لاکھ 1,70,000 روپے مہینہ اس کی تنخواہ مولوی صاحب کی. یہ قرآن پڑھاتے ہیں 1,70,000 روپے اس کی تنخواہ. پریشان ہے کہ کیسے اس کو ختم کر دیں، کیسے مانیتا ختم کر دیں. لیکن وہ کریں گے کیسے؟ یہ قلم چل گیا تھا. ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے قلم چلا دیا کہ جو رعایت اسکول میں ملے گی وہی رعایت مدرسے کے ٹیچر کو ملے گی. قلم چلا دیا. ابھی ہزاروں مولانا مالا مال ہو گئے. مالا مال. 1,70,000 مہینہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 10,000 مہینہ ہماری مسجد کے امام صاحب کماتے ہیں. 10,000 روپے مہینہ کماتے ہیں تو 12 دہی 120، یعنی سال میں کتنا ہو گیا؟ 1,20,000. 12 مہینے میں 1,20,000. اور یہاں مولانا صاحب 1,70,000 ایک مہینے میں کماتے ہیں. یہ کون ہے؟ نام نہیں لوں گا اس کا. وہ آدمی ہے، غیر مسلم ہے. اس نے قلم چلا دیا. اب فائدہ لوٹتے رہو. 50 گن میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ایک قلم میں ہے. ابھی بہار میں جو لوگ مر گئے 25 سال پہلے، ان کے بال بچہ کو 25 لاکھ روپے ملے. کون؟ مولوی صاحب. جو مولوی صاحب مدرسے میں نوکری کرتا تھا. میرا والد صاحب خود نوکری کرتے تھے. میرے والد صاحب انتقال ہو گئے. انتقال کے بعد آج ان کے 15 سال ہو گئے. 15 سال کے بعد ابھی میری ماں کو پیسہ ملا ہے کئی لاکھ روپے. ابھی صرف قلم چلا ہے. مالا مال ہے. مجھ کو ملے کئی لاکھ. اور صاحب ایک ٹیچر ہمارے مدرسے کا ٹیچر تھا، وہ مر گیا. ان کا بچہ کو 16 لاکھ روپے ملا ہے. پوری سروس پیریڈ میں 16 لاکھ نہیں کمایا ہوگا وہ. پورے 30 سال میں تنخواہ بہت کم تھی. تنخواہ کم تھی 3500 روپے. ہماری جوائننگ ہوئی تھی 2004 میں 3500 روپے تنخواہ تھی. تو تنخواہ ہی نہیں تھی بہار میں. اور ابھی تھوڑی سی تنخواہ اچھی ہوگی. تو جتنا پوری سروس پیریڈ میں 25 سال میں نہیں کمایا، اتنا پیسہ ابھی ان کے مرنے کے 10 سال کے بعد ان کی بیوی کو مل رہا ہے. کیوں؟ قلم چلا دیا. منتری بہار کا قلم چلا دیا. The pen is very powerful. قلم بہت طاقتور ہوتا ہے. ہزاروں کی تقدیر بنا دیتا ہے. اس لیے نالج از پاور. علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام. مگر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا غور سے. مودی جی آج کہتے ہیں علم طاقت ہے. گاندھی جی 100 سال پہلے بولے علم طاقت ہے. امبیڈکر جی 100 سال پہلے بولے طاقت ہے. ٹرمپ جی آج کہتے ہیں. چائنا جاپان کے لوگ آج کہتے ہیں. پوری دنیا آج بیدار ہوئی ہے. 50 سال پہلے کہاں کوئی تھا بچوں کو پڑھاتا تھا. آج صبح سویرے شہر میں جائیے تب سارا شہر اسکول کی طرف جا رہا ہے. رکشہ والا، ٹھیلا والا، ٹیمپو والا، آٹو والا، کار والا، بائک والا، سائیکل والا، پیدل والا، یعنی پورا شہر جیسے اسکول کی طرف جا رہا ہے. غریب باپ رکشہ چلانے والا وہ بھی اپنے بچے کو بیٹھا کے اسکول لے جا رہا ہے. پڑھنے کا ماحول بن گیا. کیوں؟ نالج از پاور. علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے. اب آئیے میں بتاتا ہوں. آپ کو گٹکا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو فلم کے ایکٹر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو کرکٹر اچھا لگتا ہے؟ آپ کو مولانا لوگوں کی بات اچھی نہیں لگتی کہ مولانا پرانے زمانے کی طرف لے جانے کی بات کر رہا ہے؟ سنیے، جتنے لوگوں نے شکشا کو شکتی کہا ہے آج کہا ہے، لیکن آج سے 1,500 سال پہلے، 1500 سال پہلے ایک کالج انڈیا میں نہیں تھا. امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا. چائنا جاپان کے وکاس کی کہانی دنیا میں نہیں تھی. ایک انجینئر آپ کو نہیں ملتا آج سے 700 سال پہلے.
کوئی اسکول کالج نہیں تھا، نہ آکسفورڈ، نہ کیمبرج، نہ ہارورڈ، نہ برکلی، نہ لکھنؤ یونیورسٹی، نہ پٹنہ یونیورسٹی، نہ JNU، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ اس زمانے میں کس نے کہا کہ علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے، علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے؟ حدیث پڑھیے، علماء کرام سے پوچھیے، پیغمبر اعظم نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم نور، علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے۔ علیکم بالعلم فإن العلم قوۃ، علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے۔ حضور نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنے کو فرض سمجھ لو، فرض ہے علم حاصل کرنا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی آیو سیما نہیں ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے جہاں جانا پڑے۔ علم ایک مومن کی گمشدہ پنجی ہے، جہاں ملے اسے لے لو۔ یہ بتائیے کہ آج 1500 سال کے بعد ہزاروں کالج، ہزاروں یونیورسٹیز، لاکھوں اسکول، آج اگر کوئی علم کو شکتی کہتا ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو ہے کہ 1500 سال پہلے مصطفیٰ نے علم کو اس لیے اب قیامت تک کوئی بھی علم کی وکالت کرے گا، علم طاقت ہے، علم نور ہے، نالج از لائٹ، نالج از پاور، منہ اس کا ہوگا مگر یہ نعرہ مصطفیٰ جانے رہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بڑا نہیں، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ذرا زور سے بولیے ہمارا نبی، اور زور سے بولیے ہمارا نبی۔ روزانہ تو آپ لوگ سوتے ہی رہتے ہیں، آج بھی ہم بیٹھ کے سوئیے گا تو کیا فائدہ ہے؟ یہ مت آنکھ پھاڑ کے میری طرف دیکھیے آپ، ہم لوگ روزانہ جاگتے ہیں، اس کے باوجود بھی تر و تازہ ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو ڈیلی 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتے ہیں، اس کے باوجود آپ یہاں کیوں مرجھا کے بیٹھے ہیں؟ ایک بار ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ اگر بولتے رہیں گے تو 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے، اگر نہیں بولیں گے پھر بھائی پرانا والا 3 گھنٹے والا کام کر دیں گے ہم پورا۔ پہلے ہم آنکھ بند کر کے بولتے تھے 3 گھنٹے، لیکن آج بولیں گے نہیں، آپ لوگ بولتے رہیے 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ کسی چور اور ڈکیت کو سنکٹ کے وقت میں سہارا مت بناؤ، یا تم کو لوٹ لے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو سنکٹ میں گر جائے، مصیبت میں گر جائے، اس کو خوشخبری سنا دو، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ چور سے دوستی کریں گے تو آپ ہی کو لوٹ لے گا، ڈکیت سے دوستی کریں تو آپ ہی کے گھر کی آبرو لوٹ لے گا، اگر نیتا سے زیادہ دوستی کیے تو آپ ہی سے چندہ لے کے الیکشن لڑنے لگے گا۔ اسی لیے نہ کسی نیتا سے، نہ کسی غنڈا سے، نہ کسی چور سے، نہ کسی لفنگا سے عید کے دن نہ کسی تھانے دار کو بولا کہ سیوئی کھلائی، ورنہ سب سے پہلے آپ ہی کو لوٹ لے گا وہ۔ اس لیے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ حضور پر درود بھیجیے، حضور کی حدیث پڑھیے، حضور کی سنتوں پہ عمل کیجیے، اور اعلیٰ حضرت کی مانیے تو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ دیجیے، تاکہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ اسکول جاتے ہوئے، مکتب جاتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، آتے جاتے اس شعر کو یاد کر لے اور وہ جان لے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان بنے رہنے کے لیے اور مسلمان بن کے مرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا،
کہ دین ہماؤس گر پاؤ نہ رسیدی تمام اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، جو وہاں تک نہیں پہنچا اس میں اور ابو لہب ہے کیا فرق ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے۔ تو اب نبی نے کیا کہا؟ جس بات کو کہنے کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے کہ حضور سب سے بڑے، سب سے سچے، ان کی بات میں ایک مثال میں نے آپ کو دے دی کہ اس دور میں سمجھنے کے لیے کہ سارے دنیا کے سارے فلاسفر، سارے ڈاکٹر، سارے ریفارمر کی بات ایک طرف، حضور کی بات ایک طرف۔ ابھی نالج کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم کو شکتی مصطفیٰ نے کہا۔ اب سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، اسی طرح حضور نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بے شک۔ تو اب حضور کی بات مانتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ حافظ قرآن جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ انجینئر سے بہتر ہے، یہ ڈاکٹر سے بہتر ہے، یہ پروفیسر سے بہتر ہے۔ وشواس نہیں ہوگا آپ کو، وشواس اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ کو مال کی زبان جانتے ہیں، آپ پیسے کی زبان جانتے ہیں، آپ صداقت کی زبان جانے تب تو آپ کو پیسے کے حساب سے، پیسے کی وجہ سے دوسروں کو آنکتے ہیں۔ لیکن جس کو مصطفیٰ پیارے، مصطفیٰ کی بات جس کو پیارے، وہ جانتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دنیا میں 1 ارب کما سکتا ہے، جو دنیا 100 سال کے اندر ہی جس دنیا میں ہم رہ کر کے مر کے چلے جاتے ہیں۔ چاہے جتنے لوگ اس گاؤں میں تھے 100 سال پہلے پیدا ہوئے، آج ایک بچہ نہیں ملے گا، سب مر چکے ہیں۔ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو آج ہیں وہ بھی 100 سال کے اندر مر جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے وہ 100 سال کے اندر ہی مر گئے، آج جو ہیں یہ بھی 100 سال کے اندر ہی مر کے چلے جائیں گے۔ دنیا خالی ہو رہی ہے، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، پرانے لوگ جا رہے ہیں، ورنہ اگر لوگ خالی نہیں کریں دنیا کو تو یہاں تو دل رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ حکمت ہے کہ بس 100 سال کے اندر ہی سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب سبوں کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور پھر دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو اسی 100 سال میں بچپن بھی ہے، اسی 100 سال میں جوانی بھی ہے، اسی 100 سال میں کمر توڑ بڑھاپا بھی ہے۔ بڑھاپے میں ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بندہ اپنے کپڑے میں پیشاب پخانہ کرنے لگتا ہے، بڑھاپے میں 1 درجن بیماری سب کے پاس ہے، کمر میں درد، جوڑ میں درد، پیر میں درد، آنکھ میں درد، کان میں درد۔ آدمی بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا کھائے تو کے لیے دوائی چاہیے، کھانا کھا لے تو اس کو پچانے کے لیے دوائی چاہیے، اب پچ جائے تو اس کو لیٹرین بن کے نکالنے کے لیے دوائی چاہیے۔ مطلب کہ بڑھاپا ایک سمجھنے کے ایک آزار ہے، ایک تکلیف ہے۔ جوانی دیوانی، بس موج مستی، صاحب ادھر ادھر گھومنا پھرنا، ہلڑ بازی کرنا۔ اب بچپن تو غیر مکلف بیچارہ بچہ ہے، کھیل دھوپ، یہ تینوں پیریڈ ختم ہو گئے۔ کھیل دھوپ والا پیریڈ، بھاگ دوڑ والا پیریڈ، 10 بیماری کو جھیلنے والا، تینوں پیریڈ اسی 100 سال کے اندر مریے اور جائیے۔ مرنے کے بعد کہاں گئے؟ وہاں گئے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اللہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ایسا نہیں کہ سب کوئی کہانی سننے کی بات ہے، نہیں، جیسے ابھی رات ہے، فیکٹ ہے۔ آسمان بغیر کھمبے کے میرے سر پہ کھڑا ہے، یہ سچ ہے۔ زمین سمندر پانی کے اوپر میں ہے، یہ سچ ہے۔ یہ پہاڑ کھمبا بن کے زمین کو ہلنے سے روکتا ہے، یہ سچ ہے۔ یہ سورج روزانہ اگ کر دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، یہ سچ ہے۔ یہ چاند اسی سورج سے روشنی مستعار لے کر رات کی تاریکی کو دور کرتا ہے، یہ سچ ہے۔ یہ جھلملاتے ستارے ہمیں وحشت سے بچاتے ہیں، یہ سچ ہے۔ یہ زمین سے اگنے والی فصلیں جس کو کھا کے میں زندہ رہتا ہوں، یہ سچ ہے۔ میں ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہوں، وہ دانہ سڑ جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 70 پالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بندہ پیے تو حلق کٹ جائے، لیکن اسی پانی کو پروسیس کے ذریعے اوپر لے جا کے گرا کے میٹھا بنا کے کون گراتا ہے؟ اسی پانی کو پینے کے لیے کنویں میں، چشمے میں، تالاب میں کون ڈالتا ہے؟ وہی اللہ ہے جو اس نمکین پانی کو اوپر لے جا کر وہاں سے میٹھا بنا کر میرے لیے برساتا ہے، جس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں فیکٹ ہیں اور حق ہیں۔ کون ہے
جو ایک قطرہ منی کا قطرہ جو تم گراتے ہو، آیا ہے سورہ واقعہ میں، وہ منی کا قطرہ ما تمنون جو تم گراتے ہو، اور اس قطرے میں کون نقشہ بناتا ہے، کون ایک عجوبہ انسان بنا کے ماں کے شکم سے نکالتا ہے، تو کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ یہ دلی میں ڈیبیٹ کرنے والا اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، وہ اگر سمجھ لے اسی بات کو کہ پانی کے قطرے میں اتنا عجوبہ انسان کون بنایا ہے، اگر وہ اس بات پہ غور کر لے، وہ جانے گا خدا ہے، اور وہ ہزار نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ جب ایک گھر بغیر گارجین کے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سنسار بغیر مالک کے کیسے چل سکتا؟ یہ کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ فیکٹ اور سچ ہے، شاید کھوپڑی میں آئے نہ آئے، مگر وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بنایا، وہ ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ جس طرح میرا پیدا ہونا فیکٹ ہے ایک پانی کی بوند سے، اسی طرح میرا مرنا بھی فیکٹ ہے، اور پھر میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی فیکٹ ہے۔ چونکہ پانی کے قطرے سے انسان بنانا یہ جب اللہ کے لیے آسان ہے، تو ہڈی میں دوبارہ جان ڈال دینا یہ کون سا مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ مشکل کام تو پہلے والا ہونا چاہیے کہ پانی میں کیسے ایک انسان بن جائے گا، مگر ماں کے شکم میں وہ پانی کا قطرہ جو باپ اس شکم میں ڈالتا ہے، اس میں تصویر بنتی ہے۔ هو الذی یصور فی الارحام، وہ اللہ ہے جو ماں کے شکم میں انسان کی تصویر بناتا ہے۔ تو پھر جب پانی کے قطرے میں عجوبہ انسان کا ڈھانچہ بن سکتا ہے، تو پھر ہڈی میں دوبارہ جان ڈالنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ زندگی 100 سال کے اندر ختم، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اس لیے اصل ذلت وہاں کی، اصل عزت وہاں کی، اصل آرام وہاں کا صرف 1,00,000 کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اسی پوائنٹ کو نوٹ کر کے سینے میں رکھے کہ جس دنیا میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، بروکری کرتے ہیں، صاحب مسجد کا مال کھا لیتے ہیں، مدرسے کا مال لوٹ لیتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کے مال کو اپنی موروثی جائیداد سمجھ کے ہڑپ لیتے ہیں، اپنی بہن کا حق دباتے ہیں، پھوپھی کا حق دباتے ہیں، دوسروں کی زمین پہ صاحب میڑ پڑھا کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، آل چھانٹ لیتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس دنیا میں تو پیسے کما لیں، اس دنیا میں تو پیسے کما لیں۔ وہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ وَقَانَ مِقْدَارَهُ 50,000 سَنَةً، یعنی وہ دنیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اگر اس دنیا کو دماغ کے سامنے رکھیں تو دنیا کا سارا درد آپ کے لیے کافور ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی راحت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر پائے گی، دنیا کا کوئی چین کی تڑپ آپ سے چھوٹ نہیں بولوا پائے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے کا ایک شیخ، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے 50 کتاب پڑھنے سے بچ جاؤ گے اگر صرف یہ 2 جملہ تم نوٹ کر کے رکھ لو، یہ گرہ باندھ لے کہ کوئی تکلیف جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جہنم میں جو تکلیف ہے، جو ادنا درجے کے جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس کی گرمی سے اس کا سر ایسا کھولے گا جیسے کہ کڑھائی میں رکھا ہوا تیل آگ پہ کھول رہا ہو، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ادنا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ جب ادنا عذاب اتنا خطرناک ہے، جو بڑے بڑے کرمنل ہیں، بڑے بڑے کرائم، جھوٹ، شراب، زنا، شرک، کفر کیا، ان لوگوں کو کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اس لیے غوث پاک کے سلسلے کے شیخ کہتے ہیں کہ وہاں کی تکلیف یاد کر دنیا کا سارا درد بھول جاؤ گے، دنیا کی ساری تکلیف بھول جاؤ گے، دنیا کے سارے درد کو تم تک بھول جاؤ گے۔ جو تکلیف کی وجہ سے تم نماز چھوڑتے ہو، کڑاکے کی سردی میں نماز چھوڑ دیا، گھر میں میت ہوئی تو نماز چھوڑ دیا، گھر میں کوئی بیمار ہوا تو نماز چھوڑ دیا، اگر تم وہاں کا درد یاد رکھو گے، نہ بیٹے کا جنازہ تجھ سے نماز چھوڑوا پائے گا، نہ بیٹی کی بارات تجھ سے نماز چھوڑوا پائے گی۔ چاہے غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پہ خدا کی عبادت لازمی طور پر کی جائے گی۔ مگر چونکہ دماغ میں آخرت کی بات ہی سائیڈ کی بات چلی گئی،
اب یہیں کا مکان، یہیں کا دکان، یہیں کی گاڑی، یہیں کا اچھا کھانا پینا، یہیں شادی میں دھوم دھام، یہیں کا کپڑا، یہیں دوسروں کا مقابلہ، دوسروں کو ڈاؤن کرنا، دوسرا بلیٹ خریدا ہے تو ہم 16 لاکھ کی بائک خرید لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عارضی باتیں مجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ 80 برس تک بندہ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں، لیکن یہاں بندہ 5 نمازیں دھڑلے سے چھوڑ رہا ہے اور احساس تک نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یعنی احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ شراب پینا حرام، نماز چھوڑنا حرام، زنا کرنا حرام، نماز چھوڑنا حرام، سود کھانا حرام، نماز چھوڑنا حرام، دوسروں کو ٹھگنا حرام، نماز چھوڑنا حرام، جوا کھیلنا حرام، نماز چھوڑنا حرام۔ بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی 10 سال تاریخ شراب پیے توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی 10 سال نماز چھوڑا، 15 سال میں نماز فرض ہوئی، 25 سال میں نماز شروع کیا، یہ 10 سال کی نماز اس کی ذمہ قضا ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ 10 حج بھی کر لے تو بھی اس کو 10 سال کی نماز اس کو ادا کرنی پڑے گی، چاہے وہ 50 عمرہ کر لے پھر بھی یہ 10 سال کی نماز اس کی ذمہ قضا ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس معنی کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز پڑھنا کتنا بڑا فرض ہے، مگر کوئی پرواہ نہیں، جیسے کہ یہ سائیڈ کی چیز ہے۔ فاتحہ لوگ کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، بہرائش شریف جا رہے ہیں، فاتحہ دلا رہے ہیں، جبکہ درگاہوں پہ جانا فرض نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے درگاہ پہ کیوں نہیں گیا، اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بہرائچ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ کیوں نہیں گئے، اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا۔ تم بغداد کیوں نہیں گئے یہ سوال نہیں ہوگا، تم اجمیر کیوں نہیں گئے یہ سوال اللہ کی قسم نہیں ہوگا۔ مگر قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ حضور کہتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ روز محشر کے جا گداز وقت اولین پرشش نماز وقت، قیامت کے دن جب جان پگھلے گی اس وقت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو نماز کا جواب دینے میں سکشم رہا وہ قد افلح وانجح، وہ کامیاب اور کامیاب ہو گیا، اور جو نماز کے بارے میں پکڑا گیا فقط خواب و خسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ ذرا دیکھیے کیا حال ہے ہمارے سماج کا، درگاہوں کی حاضری نہ چھوٹے مگر مسجد کی حاضری چھوٹے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو وہابی نزدی دیوبندی یہ کہتا ہے نماز پڑھو درگاہ پہ جانا حرام ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے آستانے پہ جانے سے روک رہا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ درگاہوں پہ جاؤ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، سب تو درگاہوں سے ملتا ہے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے کہ حضور نے کہا بے نمازی کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہے، نہ نجات ہے، نہ برہان ہے، نہ دلیل ہے اس کے لیے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بولے کہ درگاہ پہ جاؤ فاتحہ پڑھو سب گناہ معاف ہو جائے گا جنت چلے جاؤ گے، وہ بھی جہنمی جہنم کا راستہ چنا ہے۔ تو اب جنت کا راستہ ہے کون؟ وہ جنت کا راستہ ہے یہ بیچ کا راستہ کہ مسجد بھی جائے جائے گی، درگاہ پہ بھی جایا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی، نیاز بھی دلائی جائے گی، روزہ حج و زکات بھی ادا کیا جائے گا، غوث پاک کا غوث کی گیارہویں بھی منائی جائے گی، لنگر حسین بھی کھایا جائے گا، نفل بھی ادا ہوگا، فرض بھی ادا ہوگا، مگر فرض کو پہلے ادا کرنا ہے، نفل کو بعد میں ادا کرنا ہے، نماز پہلے پڑھنا ہے، مسجد پہلے جانا ہے، درگاہ بعد میں جانا ہے، تو پھر یہی بیچ کا راستہ سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ، یہی ہے مسلک اعتدال، یہی ہے بیچ کا راستہ۔ اس سے ہٹ کے ادھر گئے تو گڈھے میں گرے، ادھر گئے تو گڈھے میں گرے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے صاحب نماز سے کیا ملتا ہے، مرشد کے پاس جاؤ، درگاہ پہ جاؤ، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، وہاں حسین اعظم کا تعزیہ بناؤ، اکھاڑا نکالو، ڈھول بجاؤ، ڈنکا پیٹو، سب یہی ہے۔ وہ بھی جہنم کا راستہ ہے، کیونکہ نماز روزہ حج و زکات چھوڑ کے کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔
आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज अदा करे। नमाज फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, फातिहा करना नफल है, अच्छा काम है, करेगा तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पे जाना अच्छा काम है, गया तो सवाब, नहीं गया तो कोई गुनाह नहीं। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ा तो सवाब, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ा तो फर्ज अदा हुआ, नहीं पढ़ा तो गुनाह कबीरा हुआ, बड़ा गुनाह, मेजर क्राइम। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। नमाज पढ़ना बड़ा फर्ज है। हुजूर फरमाते हैं और आई तुम, क्या तुमने नहीं देखा अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक तालाब हो और तुम 5 बार उसमें नहाते हो, हल यबका मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल और कुचैल में से कोई चीज बाकी रह जाएगी जो 5 बार दरवाजे के तालाब पे नहाएगा? सहाबा ने कहा ला या रसूल अल्लाह, नहीं, कैसे मैल बाकी रहेगा? 5 बार कोई नहाएगा दरिया में, तालाब में, तो कैसे मैल कुचैल में से कुछ बाकी रहेगा? हुजूर फरमाते हैं कज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है कि यमहुल्लाहु बिहिल खताया, अल्लाह इस नमाज के जरिए गुनाहों को मिटाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग तकरीर सुन रहे हैं, बहुत से नहीं सुन रहे हैं? कोई अजूबा बात सुनना चाहते हैं तो बोलिए, बगैर सरका की कहानी बोलो, कोई कॉमेडी बोलो, कुरान बोल रहा हूँ मैं, हदीस बोल रहा हूँ, यही है असल तकरीर। सुभान अल्लाह, यही असल तकरीर है जो हमें हमारे फर्ज से बाखबर करवाए, जो हमें बताए कि मकसद हयात क्या है। असल यही है, यही सब पहले बयान होता था। गौसे पाक की तकरीर में 70,000 का मजमा होता था, 400 मौलाना बैठते थे, दवात और कलम लेके गौसे पाक की तकरीर नोट करते थे। वो तकरीर आज तक किताब की शक्ल में मौजूद है जो गौसे पाक तकरीर करते थे। 70,000 का मजमा बगैर माइक के जो गौसे पाक कहते थे, आखिर में जो बंदा होता था वो भी उतना ही सुनता था जितना पहली सब का बंदा सुनता था। माशाअल्लाह। कहते हैं कि ये तो गौसे पाक की करामत थी, मगर मैं कहता हूँ गौसे पाक उस तकरीर में कहते क्या थे? उस तकरीर में यही सारी बातें कहते थे, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मारिफत का नूर हासिल करो, ये दुनिया पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। गौसे पाक ने एक बार तकरीर करते हुए कहा कि यहया की माँ, यानी आपके बेटे का नाम यहया का, यहया की माँ मेरे लिए प्याले में दूध ला रही थी, ठोकर लगी, हाथ से प्याला गिर गया, प्याला टूट गया, सारा दूध गिर गया। ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह ठोकर लगती है, कैसे हाथ से प्याला गिरता है, ये सबके साथ होता है। इतना कहना था कि मजमे में जैसे आग लग गई, लोग गरीबान फाड़ने लगे, लोग अपने सर के बाल नोचने लगे, लोग जंगल की तरफ भागने लगे, कई लोग तड़प तड़प के मर गए मजमे में। क्या थी वो तकरीर? वो तकरीर में गौसे आजम ने इस जुमले में इस दुनिया की अहमियत को बताया। ये दुनिया एक मिट्टी का प्याला है, जरा सी ठोकर लगी टूट गया। तो लोगों ने इस वाक़े से, इस प्याले वाली मिसाल से समझ गया कि दुनिया एक 0/0 नथिंग, कुछ नहीं, जिसके लिए मैं मर रहा हूँ, जिसके लिए लालायित हूँ, जिसके लिए 30 साल तक पढ़ाई करता हूँ, जिसके लिए 30 साल तक नौकरी करता हूँ, जिसके लिए रिश्वत 10-10, 20-20, 50 लाख रुपए देके नौकरी करता हूँ, जिस दुनिया के लिए रमजान के रोजे छोड़ता हूँ, जिस दुनिया के लिए अपने बाल बच्चे वतन सबसे अलग होकर सऊदी अरब में जाके ऊंट चराता हूँ, वहां से चंद सिक्के कमा के लाके छोटा सा घर बना लेता हूँ, जब घर में रहने का टाइम आया, उम्र के 60-70 साल हो गए, उसके बाद फरिश्ता आया, गला दबाया और कब्रिस्तान मिट्टी में सड़ने के लिए चले गए। आखिर जिंदगी का मकसद क्या हुआ कि 30 साल नौकरी करो, पैसा कमा के छोटा सा घर बनाओ, ईंट और पुख्ता के घर बनाओ, और जब रहने के लायक हुआ तो मर के कब्रिस्तान मिट्टी में चले जाओ। जब अंजाम मिट्टी ही में जाना है तो क्यों उस मकान के लिए झूठ बोल के मकान बनाना है? क्यों नमाज छोड़ के मकान बनाना है? क्यों दूसरों को ठग के मकान बनाना है? क्यों रात दिन मेहनत करके छोटा सा घर बनाना है? तो अक्लमंद वो नहीं है जो दुनिया का ईंट का घर बना के वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। अक्लमंद वो है जो मिट्टी के घर में दुनिया में रहे मगर क़यामत के दिन सोने चांदी की जन्नत में अपना घर बना ले। अक्लमंद वो है जो जन्नत में घर बनाए, वो जन्नत का घर जो सोने चांदी की ईंटों से बना होगा,
وہ جنت کا گھر جو مشک اور کستوری کے کارے پہ جوڑا گیا ہوگا، وہ جنت کا گھر جہاں تک نگاہ جائے گی حد نگاہ تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا۔ وہ جنت کی زمین ہیرے جواہرات کی ہوگی، جس ہیرے کو آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وہ جنت کی بیویاں جو دنیا کی بیوی نیک بنی، پاکیزہ رہی، نمازی رہی، یہ بیوی بھی وہاں جنت میں ساتھ میں رہے گی، اور یہ بیوی وہاں کی حوروں سے زیادہ خوبصورت یہ دنیا والی بیوی ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کالی کلوٹی بھوتنی چوڑے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کو حور سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور یہ میرے بھائی نکاح میں رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ اور 70 خوبصورت بیویاں عطا فرمائے گا، 30 مردوں کے برابر طاقتیں اللہ دے گا، اور ہر آدمی 30 سال کا جوان ہوگا، چاہے وہ 90 سال کی عمر میں کیوں نہ مر جائے، مگر وہاں اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس کو 30 سال کا جوان بنا کے داخل کرے گا۔ تو 30 سال کی جوانی، 30 مردوں کے برابر طاقت، اور وہ حور بھی جیسی حور بیوی، یعنی وہ جنت کی حوریں جو تھوک دے تو ساتوں سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے، وہ حور اپنا زلف دکھلا دے تو دنیا کے سارے لوگ حسن زلف دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ یہ بتا دیں کہ دنیا میں ایک چھوکری کے چکر میں آدمی رات بھر برف میں نہا کر کے گلی میں کھڑا رہتا ہے، دنیا میں ایک لڑکی کے چکر میں آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہماری بیٹیاں ایک لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے کسی چمار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کسی ٹوم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کسی مسہر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو پھر وہ مسہر جو 2-4 سال کے بعد اس کو دغا دیتا ہے، جو اس کو بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے، پھر بعد میں نہ وہ گھر کی رہی، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا رہا، نہ گھاٹ کا، نہ وہ گھر آ سکتی ہے، نہ اس کو جس کے ساتھ گیا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کے زندگی گزارتی ہے۔ یہ بتائیے کہ اس زندگی کی خاطر آخرت بھی گئی، دنیا کی عزت بھی گئی، دین بھی لوٹا، ایمان بھی گیا، مگر جو عورتیں جو خواہشات پہ کنٹرول رکھتی ہیں، جو اپنے آخرت پہ نظر رکھتی ہیں، وہ یہاں تھوڑا سا صبر کر لے، یہاں صبر کرے، ایمان بچائے، اگر دنیا میں راحت نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں خوبصورت شوہر ملے گا، حد نگاہ تک کا مکان ملے گا، تو جو یہاں صبر کرے گا خواہش کا غلام نہیں ہوگا، یہاں مرے گا، وہاں کی جوانی لاجواب، وہاں کی بیویوں کا حسن لاجواب، وہاں کی نعمتیں لاجواب۔ اس لیے غوث پاک کے سلسلے کے شیخ کہتے ہیں دنیا پہ نظر ڈالے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، جنت پہ نظر رہے گی تو دنیا کا سارا درد آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی راحت کی طلب تجھ سے نہ نماز چھوڑوا پائے گی، نہ روزہ چھوڑوا پائے گی، نہ تمہیں بے دین اور بد اخلاق بنا پائے گی۔ تو نظر حور پہ رہے، دنیا کی کوئی عورت ایمان نہیں لوٹ پائے گی، نظر میری ماں بہن بیٹیوں کا وہ جنتی شوہر پہ رہے، دنیا کا کوئی جوکر اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا، نظر آخرت پہ رہے، دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آخرت سے نظر ہٹی تو دنیا ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ آئی ایس آفیسر جو ڈی ایم ہے، لاکھوں کروڑ کماتا ہے، وہ زہر کھا کے مرتا ہے۔ ابھی دلی کا ایک آئی ایس آفیسر اپنے ہی گھر کے پنکھے میں لٹک گیا، فلم میں ناچنے والا ایکٹر اپنے ہی گھر کے پنکھے میں لٹک کے جاتا ہے۔ شادی کر
मौलाना वही दाढ़ी रखेगा, आपको नहीं रखेगा। ये मौलाना लोगों का काम है, वो टोपी पहने, दाढ़ी रखे, इस्लामी लिबास पहने, सच बोले, वो नेक बने, नमाज पढ़े, अजान दे, इमामत करे, ये मौलाना का काम है और आपका काम नहीं है। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग देहाती शहरी सब पर नमाज फर्ज है। हर मुसलमान आकिल बालिग देहाती शहरी सब पर रोजा फर्ज है। हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब माल साहिब इस्तिताअत उस पे ज़कात और हज फर्ज है सब पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलाना और मौलवी पे है। यही दीन की बात करें, ये आखिरत की बात करें और हम लोग छुट्टा बैल की तरह जो चाहे सो करते रहे। नहीं, हर मुसलमान होने के लिए यही जरूरी है कि वो ईमान लाए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल बअस बअदल मौत। मोमिन होने के लिए जरूरी है कि वो ईमान लाए कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के सारे रसूलों पे ईमान लाया, अल्लाह की सारी किताबों पे ईमान लाया, आखिरत के दिन पे ईमान लाया, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा उस पर ईमान लाया, तकदीर पर ईमान लाया, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, क़यामत कायम होगी, जन्नत जहन्नम है, उस पर ईमान लाना होगा। अगर कोई बोला कि जन्नत है कि नहीं है, कौन देखा है, मरने के बाद क्या होगा, कौन देखा है, मुसलमान ही नहीं होगा। अगर मुसलमान अगर था पहले, अगर ये कह दिया कि क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, वो सब कुछ दुनिया में है, वो काफी हो जाएगा। अगर उसकी बीवी उसके निकाह में है तो उसके निकाह से बीवी निकल जाएगी। ये बात बोलने के बाद अब जब बीवी से मिलेगा ज़िना खालिस। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। लोग वो समझते नहीं है, बस मकान दुकान गाड़ी छकड़ा बैल भैंस गाड़ी जमीन जगह मकान धूम धड़का, ये बस इसी के पीछे पड़ गए। बीवी निकाह से निकल गए, ऐसा बच्चे सब हरामी पैदा हो रहे, ऐसा आजकल माँ बाप का एहतराम नहीं रहा। इसका मतलब है वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो रहा है, बूढ़ों की इज्जत खत्म हो गई। इसका मतलब है वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जिसके नुत्फे में खराबी होती है उसके पास अदब नहीं रहता, उसके पास अखलाक नहीं रहता, उसके पास दूसरों का एहतराम नहीं रहता। जो बूढ़ों को बुढ़ा कहता हो, ए बुढ़ा इधर आओ, अपना बाप दूसरे को भी बुढ़ा नहीं कहना चाहिए। अगर अकरमो अपने ज़ईफों की इज्जत करो, अपने बूढ़ों की इज्जत करो। बूढ़ों की इज्जत ताज़ीम खुदाबंदी में दाखिल है। बूढ़ों की इज्जत करो। अगर तुमने बूढ़ों को इज्जत दी तो जब तुम बूढ़ा बनोगे तो तेरी मोहब्बत जवानों के दिल में अल्लाह डाल देगा। और अगर तुमने बूढ़ों की इज्जत नहीं की तो तुम बुढ़ापे में जब पहुंचोगे तो 10 लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए, तुमने एक बार बुढ़ा कहा, तुमको 10 बार ये बच्चे बुढ़ा करके तकलीफ पहुंचाएंगे। बूढ़ों का एहतराम नहीं रहा, समझ जाए कि वलदुल ज़िना की तादाद बढ़ गई। आलिमों का एहतराम, आलिम धर्म गुरु होते हैं, आलिम मजहबी रहनुमा होते हैं, आलिम हमें जन्नत का रास्ता बताते हैं, आलिम हमें कुरान पढ़ाते हैं, आलिम हमें दुनिया की मोहब्बत मेरे सीने से निकालते हैं, आलिम हमें अल्लाह रसूल के करीब करते हैं। इससे ज्यादा शुभ चिंतक इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं आलिम को गाली देता हूँ मगर ये आलिम मुझको जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। मैं आलिम को मदरसे से निकालने की बातें करता हूँ मगर ये भीख मांग के मेरे बच्चों को खिला करके हाफिज कुरान बनाता, मेरे बच्चों को आलिम दीन बनाता। इससे ज्यादा शुभ चिंतक, इससे अच्छा काम करने वाला इस धरती में कोई नहीं मिलेगा। कि मैं इन पर हराम खोरी का इल्जाम लगाता हूँ मगर ये ज़कात और खैरात कलेक्शन करके रमजान के दिनों में इफ्तारी यहाँ, सहरी वहाँ, रात का खाना वहाँ, परेशान होकर ज़कात खैरात कलेक्शन करके अपना घर बनाया नहीं, मदरसे की इमारत खड़ी कर दी। 2-4 10-50 बच्चे पढ़ते हैं, उसके खाने का इंतजाम किया। जो 2-4 टीचर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कुरान हदीस, उनकी तनख्वाह का इंतजाम किया। ये मारे फिरते हैं, इनका एहतराम किया जाए, इनकी इज्जत की जाए। स्कूल कॉलेज खोलने वाला तो लोगों से पैसे लेके डोनेशन लेके स्कूल चलाता है, अपना घर बनाता है। ये तो अपनी इज्जत को दफन करके लोगों से ज़कात और खैरात मांग करके ये मदरसा चलाता है। इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। पहले मदरसा मजबूत था तो गली गली में कुतुब अब्दाल मिलते थे। गांव देहात के मकतब में ऐसे ऐसे टीचर रहते थे जिनका पांव अलग, हाथ अलग, गर्दन अलग। ये सब लोगों ने देखा है कि मकतब में बच्चों को अली पाक कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद जब रूम में गए, दरवाजा बंद किया, लोगों ने झांक के देखा, हाथ अलग है,
پاؤں الگ ہے، جوڑ الگ ہے. یعنی یہ ولی لوگ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، لیکن آج بڑے بڑے مہانگر میں بھی ولی نہیں ملتے ہیں. ہر جگہ چور اور ڈکیت ملتے ہیں، ہر جگہ بے ایمان اور لوٹ میں گھسے والے ملتے ہیں. پہلے گاؤں دیہات میں ولی ملتے تھے، گاؤں دیہات میں کتب ابدال پھرتے تھے، گاؤں دیہات میں مجذوب رہا کرتے تھے. شریفوں سے دنیا بھری تھی، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی تھی. جمعہ کے دن پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے لوگ فجر کے بعد ہی مسجد کی طرف بھیڑ لگا دیتے تھے. ان نمازوں کے کھانے پینے کے لیے مسجد کے دروازے پہ دکانیں رہتی تھی کہ اب یہ اول صف میں نماز جگہ مل جائے تو اب ان کو بھوک لگے گی، مسجد سے باہر آ کے کھائیں گے، پھر مسجد میں جا کے بیٹھیں گے. یعنی ہر جمعہ کے دن کو عید کی طرح لوگ مناتے تھے. یہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی تھی. تو اس وقت کا حال کیا تھا جب یہ ماحول تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ زندہ تھا. مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری، جہاں سے کتب پیدا ہوتے تھے، ابدال پیدا ہوتے تھے، ولی پیدا ہوتے تھے. لیکن جب سے مدرسے میں صرف غریب بچے پڑھنے لگے، مالداروں کے بچے پڑھنا چھوڑ دیا، حکومت نے کہا یہ آتنکوادی کا اڈا ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ کوڑے نہیں ہے اس کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، اور جس کے پاس مال ہے وہ ناچنے گانے والے اسکول میں جا کے پڑھیں گے، جہاں ٹائی پہنیں گے کرسچنوں کی طرح، اور جہاں ہر سیٹرڈے کو ڈانس کریں گے، ناچیں گے، کودیں گے، اور جہاں پڑھنے کے بعد کسی لڑکی کے چکر میں پڑیں گے اور ماں باپ کو بوجھ سمجھیں گے، گالی دیں گے، اور بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دیں گے، اور زیادہ بس چلے تو زہریلا انجیکشن دے کے اس بوڑھے ماں باپ کو مروا دیں گے کہ جب تک یہ بڈھا زندہ رہے گا یہ ہمارے سر کا بوجھ رہے گا، جب تک یہ بوڑھیا زندہ رہے گی ہمارے سر کا بوجھ رہے گی، اسی لیے اس کو انجیکشن دے کے اس کو مروا دو، یا پھر اس کو اولڈ ایج ہوم میں دے دو تاکہ ہم گھر میں ننگے ناچیں، میری بیوی ننگے ناچے، اب کوئی بولنے والا رہے. یہ بڈھا رہے گا تو ہم کو ٹوک ٹاک کرے گا، اور یہ بڑھیا رہے گی تو ہماری بیوی اس سے لڑتی رہے گی. اس کی وجہ سے میری بیوی لڑتی ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر میں جنگ ہوتی ہے. نہ یہ بڑھیا رہے گی نہ جنگ ہوگی، ہم دونوں چھیل چھبیلا رہیں گے، چاہے ناچیں کودے ننگے رہیں، کوئی بولنے والا نہیں رہے گا. یہی ماحول دنیا کا بن رہا ہے. تو جہاں لڑکے ناچیں کودیں، جہاں ماں باپ کی پٹائی کریں، جہاں ماں باپ کو زہر دے کے مار دیں، جہاں ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھوا دیا جائے، جہاں کوئی رشتہ دار کا نہ ہو، نہ پھوپھی کا، نہ چچی کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ خالہ کا، نہ خالو کا، نہ رشتہ دار کا، بس ایک لڑکی ملی انجینئر بنا، احمد آباد حیدرآباد گیا اور اسی لڑکی کے ساتھ ہاف پینٹ پہن کے گھومنا ہے. نہ پھوپھی، نہ چچی، نہ بہن، نہ بہنوئی، سارا خاندان چھوٹے. اسی علم کے پیچھے پاگل ہو تم، اس زمین بیچ بیچ کے بچوں کو پڑھا رہے ہو جس علم کے حاصل کرنے کے بعد صرف ایک لڑکا لڑکی کا غلام ہو جاتا ہے اور لڑکی لڑکے کا غلام ہو جاتی ہے، باقی سارا سنسار چھوڑ دیتے ہیں. وہ دونوں اسی علم کے پیچھے سب پاگل ہیں. جب مدرسہ اجڑ گیا تو پھر چوروں سے دنیا بھر گئی، ڈاکٹر کی صورت میں جانوروں سے دنیا بھر گئی، داروغہ کی صورت میں ڈکیتوں سے دنیا بھر گئی. اب لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، یہ انجینئر ہے مگر انسان نہیں ہے، یہ صاحب ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کو 2 روپے کی دوائی سے اچھا ہو سکتا ہے اس کو 2 لاکھ روپے خرچہ کروا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں کہ تم آپریشن کرواؤ ورنہ بچہ بھی مرے گا اور زچہ بھی مر جائے گی. یہ بیچارہ زمین بیچ کے پیسہ لا کے دیتا ہے، وہ غلط دوائیاں دے کے کیس کو بگاڑ دیتے ہیں. اس کے دلال رہتے ہیں جہاں 1 ٹیسٹ لکھنا تھا وہاں 5 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، اور شام کے ٹائم میں پیتھولوجی سے کمیشن اس کے پاس آتا ہے، کمزور کمپنی کی دوائیاں یہ لکھ دیتا ہے، وہ دوائی کمپنی والا اس کو فریج اور اے سی دیتا ہے، اسی لالچ میں غریبوں پہ دوائیوں کا بوجھ بڑھا دیتا ہے. تو پھر یہ انسان ہے کہ جانور ہے جس کے دل میں نہ کسی انسان کے تعلق سے ہمدردی ہے، نہ فریٹرنیٹی ہے، نہ برادرہوڈ ہے، نہ سمپیتھی ہے. تو ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، انجینئر ہے مگر انسان نہیں ہے. کیسے ملے گا؟ انسان بنانے کی فیکٹری تو مدرسہ ہے جہاں بولا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے. پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی پڑھائی مدرسے میں ہوتی ہے کہ ایسے جیو ایسے مت جیو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ بولو یہ مت بولو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. انسان بنانے کی فیکٹری جب جوان کی اور یہاں سے پیداوار زیادہ کی تو سارا سماج ولی اور قطب اور مجذوب سے بھرا ہوا تھا. اور جب یہ فیکٹری کمزور ہو گئی، پروڈکشن پیداوار کم ہو گئی تو پھر سماج چوروں سے بھر گیا، ڈکیتوں سے بھر گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کہاں ہے؟ اگر اچھے انسان چاہیے تو دوبارہ مدرسہ کو آباد کرنا ہوگا، اپنے بال بچوں کو پڑھانا ہوگا، 1 گھنٹہ ہی صحیح بچوں کو پہلے اس انسان کی فیکٹری میں لانا ہوگا، تب پھر اس کے بعد بچہ اسکول جائے تاکہ اس 1 گھنٹے کا اثر 5 گھنٹے والے اسکول میں اس کو دکھائی پڑے. جب مدرسہ دوبارہ جوان ہوگا، یہاں سے پیداوار بڑھے گی تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا.
चोरों की तादाद घटानी है तो मदरसे को बढ़ाना होगा, शरीफों की तादाद बढ़ानी है तो मदरसे को बढ़ाना होगा। और जो मदरसे की जिम्मेदार हैं वो सिर्फ कुरान पाक रटने पे जोर नहीं गई, बल्कि कुरान पाक में जो कुछ है उस पर अमल करवा रहे हैं। सिर्फ रटने की फजीलत उतनी नहीं है जितनी फजीलत कुरान पाक को समझने की है। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी, हदीस में आया है जो कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, कुरान ने जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाने, कुरान ने जिसको हराम कहा उसको हराम जाने, तब उसके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा क़यामत के दिन जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। उन पैसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। कौन? मन क़रअल कुरान व अमील, हाफिज बन गया, जाके मोबाइल ठीक कर रहा है, नमाज छोड़ दिया। मोबाइल ठीक करना गुनाह नहीं है मगर नमाज छोड़ना हराम है, बिजनेस करना गुनाह नहीं है मगर नमाज छोड़ना हराम है। तुम कपड़ा लेके बाजार में बैठ जाओ, हाफिज कारी आलिम बन के कपड़ा लेके कौन बैठ जाओ, ये बुरा नहीं है। सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद जो अफजल है वो खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बाताज बादशाह बनने के बाद अपने कांधे पे चादर लिया और बेचने के लिए निकल गए। रास्ते में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? कहा बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसीलिए से तिजारत करने जा रहा। अमीरुल मोमिनीन से कहा फारूक आज़म ने कि आप बिजनेस करेंगे तो मुसलमानों के मामलात का क्या होगा, मुसलमानों के उमूर को कौन देखेगा? इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, उमर फारूक आज़म ने मुसलमानों की मीटिंग बुलाई और बड़े बड़े सहाबा इकराम की। उस मीटिंग में ये बात पास हुई कि बैतुल माल से जो मुसलमानों का खजाना है उस खजाने से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो फुल टाइम मुसलमानों के उमूर के फैसला करने में वो दिया करे। तो फिर एक मामूली सी तनख्वाह मुकर्रर हुई सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उसके बाद आप फुल टाइम मुसलमानों के उमूर के लिए देने लगे। ये बताइए कि खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद चादर कांधे पे डाल के बेचने जा रहे हैं। हजरत मौला अली यहूदी के कुएं में पानी डाल के, पानी उसके खेत में पटा के ये कुएं से निकाल कर वहां से 2-4 दिरहम कमा के बाल बच्चों को पाल रहे हैं। ये बताएं कि मौलवी मौलाना बनने के बाद चोरी करना ये हराम है, दाढ़ी मूंडना ये नाजायज है, नमाज छोड़ना हराम है, लेकिन बिजनेस करना ये हराम नहीं है। वो बिजनेस करें तो अगर ढेर पूंजी है तो 5 करोड़ का माल लेके बैठ जाए, अगर नहीं पूंजी है तो 5,000 रुपए का सेब लेके बैठ जाए, 5,000 रुपए की सब्जी लेके बैठ जाए। सब्जी बेचना ये हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है, झूठ बोलना हराम है, ज़कात और खैरात का माल मस्जिद मदरसे का हड़प करके खाना ये हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। तो ऐसा नहीं कि मौलाना मौलवी बिजनेस ना करे, मौलाना बिजनेस करे, खूब भाग दौड़ करे, वो दीन का काम भी करे, बिजनेस भी करे, पैसा भी कमाए, गरीबों मिस्किनों में खैरात भी करे। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, गरीबों मिस्किनों की खूब मदद करते थे, आलिम दीन की खूब मदद करते थे। जो बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे वो पढ़ने के काबिल होता तो अपना पैसा खर्च करके उसको आला तालीम दिलवाते थे। इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं शागिर्दों में से थे जिनकी हालत खराब थी, खस्ता थी, जो गरीब थे। उन पर इमाम आज़म अबू हनीफा ने बड़ी मेहनत की, अपना माल खर्चा किया और दिया। अगर कोई बच्चा गरीब होता, उनके माँ बाप गरीब होते, ये पढ़ाई छोड़ करके माँ बाप के लिए कमाई करेगा, ये बच्चे को भी पैसा देते थे, उनके माँ बाप के खर्चे के लिए भी पैसा देते थे ताकि ये बच्चा पढ़े। जब माल रहेगा तब ना ऐसा खर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब बनने के बाद सब परहेज वाला कपड़ा पहन करके मोटरसाइकिल पे चलना है, दूसरा काम करेंगे तो लोग जलील समझ लेगा। नहीं, हलाल रोजी की तलाश ये बुजुर्गान दीन की सुन्नत है। हलाल रोजी का अलबत्ता दाढ़ी मोड़ना ये हराम है, नमाज छोड़ना ये हराम है, झूठ बोलना ये हराम है। तो फजीलत किस हाफिज की है? जो कुरान पढ़ा और जो कुरान में है उस पर अमल किया।
اس لیے حفاظ کرام کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے کہ ہم سے اچھا ڈاکٹر ہے، ہم سے اچھا انجینئر ہے، ہم سے اچھا 50 بیگھہ زمین کا جوتنے والا کاشتکار ہے۔ 50 لاکھ بیگھہ زمین کا جوتنے والا کوئی زمیندار ہو، اس سے بہتر ایک حافظ قرآن ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ نبی کہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو پڑھاتا ہو۔ تو جس کو قرآن کا علم دیا گیا وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، نہیں، وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی دولت قرآن ہے، جو دولت قرآن پاکی ہم کو اللہ نے عطا فرما دیا، وہ اس کی قدر کرے، علم دین کی قدر کرے، مدرسے کی تعلیم کی قدر کرے، وہ اپنے اساتذہ کی قدر کرے، مدرسے کی چٹائی کی قدر کرے، اللہ اتنی عزتوں سے نوازے گا۔ ہندوستان کا پوری دنیا کا کوئی پردھان منتری اتنا سفر نہیں کیا ہوگا ہوائی جہاز سے جتنا سفر سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ابھی امریکہ میں، ابھی ہالینڈ میں، ابھی ناروے میں، ابھی کینیڈا میں، ابھی آسٹریلیا میں، ابھی ہندوستان کے تمام شہروں میں، گجرات، راجستھان، چنئی، بنگلور، بمبئی، کلکتہ، پٹنہ، لکھنؤ، اب ہندوستان کا کون ایئرپورٹ بچا ہوگا جب میرے جیسے چھوٹے مولوی سے کوئی ایئرپورٹ نہ بچا ہو؟ تو وہ تو تاج الشریعہ تھے۔ امریکہ، ناروے، کینیڈا، ہالینڈ، یہ صبح یہاں، دوپہر وہاں، شام وہاں، کوئی پردھان منتری اتنا نہ چلا ہوگا جتنا ایک مولوی کی صورت میں سرکار تاج الشریعہ چلا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مدرسے میں صرف ایسے ہی گیا، ٹائم پاس کیا، پڑھا، پیسہ نہیں مل رہا ہے تو اب بولا نہیں مدرسے پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیا اسکول میں 1 کروڑ بچے پڑھتے ہیں، کیا سارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بچے انجینئر بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بچے ڈی ایم بن جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہاں بھی کروڑوں میں کوئی بنتا ہے، لاکھوں میں کوئی بنتا ہے، البتہ پھٹیچر تو سب بن جاتا ہے۔ مگر مدرسے میں پڑھنے والا اگرچہ بہت پیسہ نہ کمائے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب سے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اس وقت سے لے کے مرتے دم تک وہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ 25-30 سال مدرسے میں رہتا ہے تو 25-30 سال نماز کے ماحول میں رہتا ہے۔ 30 سال مدرسے میں پڑھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے 30 سال گزر گیا۔ ابھی ایک لڑکا میرے گاؤں تھا، کورونا کال میں وہ ڈی ایم بننے کی تیاری دلی میں کر رہا تھا، اس کو بخار ہوا، پیراسیٹامول کھایا، ہوائی جہاز کا سفر کر کے آیا اور پھر آکسیجن کی کمی ہوئی، ہاسپٹل گیا، 2-4 دن کے بعد مر گیا۔ ماں باپ سب افسوس کرتے رہ گئے کہ بچہ ڈی ایم بننے والا تھا، بہت محنت سے بچپن سے پڑھا تھا مگر مر گیا۔ یہ بتائیں کہ وہ کیا پڑھتے پڑھتے مرا؟ وہ فزکس پڑھتے پڑھتے مرا، کیمسٹری پڑھتے پڑھتے مرا، میتھ پڑھتے پڑھتے مرا۔ 30 سال تک کوئی انگریزی ہی پڑھتا رہا مگر ڈی ایم بھی نہیں بن پایا کہ دنیا کا مزہ لے سکے، مر گیا۔ اب بچہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ 30 سال تک قرآن پڑھتا رہا، قرآن رٹتا رہا، حدیث پڑھتا رہا، اگر مر گیا تو قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا، حدیث پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مدرسے میں 30 سال 35 سال تک کوئی پڑھا تو اس کو یہ مت سمجھو کہ وقت برباد ہو گیا، کم سے کم 35 سال تو دینی چھاؤں میں گزر گیا اس کا، 35 سال تو قرآن پڑھتے ہوئے گزر گیا۔ اگر جب وہ 10 سال میں قرآن پاک رٹے، کم سے کم 10 سال وہ وید تو نہیں پڑھا ہے، اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ زندگی تو گزرنی ہے، مرنا تو سب کو ہے ہی، چاہے آج مرے چاہے 50 سال کے بعد مرے، بہتر ہے وہ موت جو فزکس پڑھتے ہوئے نہ آئے بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے، حدیث پڑھتے ہوئے آ جائے۔ مدرسے میں پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہاں بچہ شروع دن سے نماز پڑھتا ہے، استاذ مار مار کے نماز پڑھواتے ہیں، صبح سویرے ڈنڈا سے مار مار کے اٹھاتے ہیں اس کو۔ اس لیے اس معنی کر مدرسہ انسان اور ولی بنانے کی فیکٹری ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اپنے بچوں کو پہلے مدرسے میں پڑھائیے، پھر اس کے بعد اسکول کالج میں پڑھائیے، تاکہ بچہ یہاں سے پڑھ کے نکلے تو وہ ماسٹر بھی بنے، وہاں سے پڑھ کے نکلے تو پروفیسر بھی بنے، یہاں سے پڑھ کے نکلے تو کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائے، تاکہ اس تعلیم کا اثر اس کے پاس رہے۔ آج ضرورت ہے چور ڈاکٹر کی نہیں، شریف ڈاکٹر کی، آج ضرورت ہے چور انجینئر کی نہیں، شریف انجینئر کی، آج ضرورت ہے چور منسٹر کی نہیں، آنیسٹ منسٹر کی، آج ضرورت ہے چور ہیڈ ماسٹر کی نہیں، شریف ہیڈ ماسٹر کی۔ تو وہ سب کہاں سے ہوگا؟ اس کا ایک بنیادی سروت ہے یہ مدرسہ۔
आलिमों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में चंद दिन जिंदगी की गुजार ले, इसका असर सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। तो हाफिज कुरान जो बने वो अपने आप को पैसे के चलते अपना फखार मजबूर नहीं करे, वो जाने कि अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत मुझको दी है, इस दौलत की हिफाजत करनी है और उस कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो दुनिया मिले ना मिले इज्जत वो मिलेगी कि हाफिज जो आलिम जो बना, जुमा के दिन जब वो मेंबर पे जाते हैं, बैरिस्टर, लॉयर, डॉक्टर सब नीचे हैं, वो गरीब हल चलाने वाले का बेटा हाथ में असा लेकर अमामा बांधकर वो मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होता है। बैरिस्टर अमेरिका में पढ़ने वाला वो नीचे है, जेएनयू में पढ़ने वाला वो नीचे है, साथ 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वो नीचे है, और ये गरीब मजदूर का बच्चा मेंबर पे चढ़ करके साहब ये खिताब कर रहा है। इससे बढ़ के इज्जत और क्या हो सकती है? अल्लाह ने मेंबर पे चढ़ा दिया, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आलिमों की, हुफ्फाज की, मदरसे की और इस दीनी महफिलों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।